اور عمران خان صاحب کے استقبال کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج اس پریس کانفرنس کے موقع پہ میں سب سے پہلے تو جنرل عاصم منیر کو اور جنرل ساحر شمشاد کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور ساتھ اس عزم کا اعادہ کریں گے کہ یہ دونوں آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف امید ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے اور پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل خودداری اور غیرت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کریں گے، اور پاکستان کے اندر جو غیر جمہوری طریقے سے پاکستان کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی، پاکستان کی پارلیمانی روایات کو تباہ و برباد کرنے کی پچھلے 8 مہینے کے اندر پریکٹس قائم کی گئی، اس کو کنٹیل کریں گے، اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسری چیز، میں عمران خان صاحب کو، جو میرے قائد بھی ہیں، ہم سب کے ہیرو ہیں، پاکستان کی 80 to 85% جو عوام ہے اس کے دلوں کی دھڑکن اور ان کے نمائندہ بھی ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے کل آرمی چیف کی تعیناتی کے ایشو پہ انتہائی مثبت کردار ادا کرتے ہوئے، انتہائی پازیٹو اور مثبت کردار ادا کرتے ہوئے جو اپنا ایک قائدانہ جسچر پیش کیا ہے، وہ قابل صد تحسین ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اس ایشو کے حوالے سے کوئی ایسا کردار ادا کرے گی کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے گا میڈیا کو، مخالفین کو، لیکن اللہ پاک کے کرم سے عمران خان صاحب نے اور صدر عارف علوی نے واقعتاً ایک سچے پاکستانی شہری ہونے کا اور پاکستانی عوام کا لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اب آگے یہ ارباب بست و کشاد کا امتحان ہے کہ وہ مستقبل کے اندر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ باقی آج لانگ مارچ کا دن سٹارٹ ہو گیا ہے مغرب کے بعد۔ یہ اسلامی مہینوں کی نسبت سے اس وقت ہمارا دن سٹارٹ ہے جس دن حقیقی آزادی مارچ ہونا ہے۔ پورے پاکستان سے قافلے انشاءاللہ ٹوکن ریپرزنٹیشن کے طور پہ آ رہے ہیں۔ راول پنڈی، شمالی پنجاب، اسلام آباد اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان، کشمیر اور کے پی کے خصوصاً لاکھوں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ، عید کا سماں ہے اس وقت پورے راول پنڈی کے اندر، اور ہر آنے والے دن میں راول پنڈی کے مری روڈ کے اوپر انشاءاللہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی، اور یہ سارے لوگ پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر اس عزم کا اعلان کرنے آ رہے ہیں کہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو۔ عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے، عمران خان صاحب کی قیادت میں قائد اعظم کے پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے، علامہ اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے، چودھری رحمت علی کا پاکستان بنانے کے لیے، مولانا محمد علی جوہر کا پاکستان بنانے کے لیے یہ لاکھوں لوگ عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ اور یہ جو حقیقی آزادی مارچ آج کا اور کل کے دن کا جو ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں آ کے عمران خان صاحب کی یہ حقیقی آزادی کی جنگ ختم ہو جائے گی تو جناب یہ بھی غلط کنسپشن ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک پہلا فیز تھا پاکستان کی عوام کو شعور دینے کا، پاکستان کی عوام کو آگہی دینے کا، پاکستان کی عوام کی غیرت جگانے کا، پاکستان کی عوام کی خودداری کو جگانے کا یہ پہلا فیز تھا جو پاکستان کے لیڈر، پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے کپتان عمران خان نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنا خون دے کر قاتلانہ حملہ ان کے اوپر ہوا، ان کو دھمکیاں دی گئیں اور ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ساری قربانیاں دے کر پہلے فیز کے اندر پوری پاکستان کی عوام کو ایک تھرل دی ہے، ایک ول دی ہے، ایک جذبہ دیا ہے، ایک حوصلہ دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے فیز کے اندر مزید یہ حقیقی آزادی کا جو کنسپٹ ہے اس کو عوام تک لے کے جائیں گے۔ کل انشاءاللہ عمران خان صاحب پورا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں گے۔ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ بہت سے نکات کے اوپر مبنی ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا
پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، حالات یہ ہے کہ پچھلے 7 مہینوں میں ان کرپٹ، نکمے، نہ کھٹو، نہ اہل اور 2 نمبر حکمران، جن کو ڈاکٹر نے صرف منع کیا تھا کہ آپ نے لندن سے پاکستان سفر نہیں کرنا، باقی ساری دنیا تسی گھومنا ہے، باقی ساری دنیا کے اندر پیزے کھانے ہیں، باقی ساری دنیا کے اندر میکڈونلڈ میں جانا ہے، باقی ساری دنیا کے شراب خانوں میں پھرنا ہے، باقی ساری دنیا کے موج میلے کرنے ہیں، پاکستان صرف نہیں جانا، وہاں جاؤ گے تو پلیٹلیٹس گر جائیں گی، وہاں جاؤ گے تو آپ کو بیماری لگ جائے گی، اور بیماری بھی کڑمڑ ہوا والی بیماری لگے گی۔ اس وجہ سے وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، وہ باقی ساری دنیا گھومنے کو تیار ہے۔ ان کرپٹ اور بددیانت حکمرانوں نے پاکستان کی حالت یہ کر دی ہے کہ 7 مہینوں میں 6,487 ارب روپیہ قرضہ لے چکے ہیں، جو ایک مہینے کا 991 ارب روپیہ بنتا ہے، جو ایک دن کا 31 ارب روپیہ بنتا ہے۔ ایک دن میں 31 ارب لے کے پاکستان کی معیشت کا خلاص کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت تقریباً 8 ارب ڈالر سے کم ہے، اور